بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی حاضر ہے۔ ناظرین، وطن عزیز عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہماری افواج پاکستان عرصے سے جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے، اور جو ہے وہ حالیہ دنوں میں اس میں شدت آئی اور انٹیلیجنس میں آپریشن جو ہے وہ کیے گئے، اور جو باقی جو کائنیٹک آپریشن کیے گئے دہشت گردوں کے خلاف، اور دہشت گردوں کا قلعہ کمان جاری ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ کافی طویل پریس کانفرنس جو ہے وہ ان کی عموماً ہوتی ہے، لیکن آج خاصی لمبی ہوئی، اور اس میں جو مین تذکرہ ہے وہ ہے دہشت گردی۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور اس کے خلاف جو افواج پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں اس کا اظہار احمد شریف چودھری صاحب نے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گئی ہے۔ نان سٹیٹ جو ایکٹرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور اس اوپر سونے پہ سہاگا جو ہماری سیاسی ماحول ہے، خاص طور پر ہماری سرحدی علاقوں میں، وہاں پہ دہشت گردوں کو کہیں نہ کہیں سہولت کاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وطن عزیز میں دہشت گردی جو ہے وہ کے واقعات آئے روز ہوتے ہیں۔ اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر حیات خان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حیدر حیات صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کافی طویل جو ہے وہ پریس کانفرنس دی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور انہوں نے کہا کہ اسپیسیفکلی آپ اس پہ ہی فوکس کریں، کیا کتنا ضروری تھا اس وقت یہ قوم کو بتانا کہ افواج پاکستان کن جو ہے وہ مشکل مرحلوں سے گزر کے آپریشنز کر رہی ہے، اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ڈیوٹیز انجام دے رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو انہوں نے تفصیلات بتائیں وہ اس کے حوالے سے آپ اظہار خیال کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ یوزلی کافی لمبی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن آج انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ہر چیز جو ہے وہ بتائی، اور کمپیریزنز بھی دیے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر جو سپائک آئی ہے جن سالوں کے اندر، پھر آگے فردر انہوں نے ڈیوائڈ کیا 2025 کا، چونکہ اب اختتام ہو چکے، ہم 2026 میں داخل ہو چکے ہیں، تو 2025 میں کن مہینوں میں اچانک پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کے 2-3 مقاصد ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے۔ ایک تو چونکہ 2025 کا اختتام ہوا اور ہم 2026 میں آ چکے ہیں، تو 2025 میں جو اچیومنٹس تھیں ہماری ملٹری کی، ان کو انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا۔ سیکنڈلی، یہاں پر ایک سرٹن کلاس جو ایک بیانیہ بنا رہی ہے، جس میں پاکستان کی افواج، پاکستان کی جو دیگر ادارے ہیں، وہ پولیس ہو، وہ ایف سی ہو، وہ جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک نیگیٹو امیج جو پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آج کی پریس کانفرنس تھی، وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مخصوص اور محدود نمبر ہے لوگوں کا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا اور بتایا کہ بنیادی طور پر پاکستان کی افواج کر کیا رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے جوان جو ہے وہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اس وطن عزیز کی خاطر، اس وطن کے دفاع کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا حیدر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا انالیسس کیا ہے کہ بیان المرصوص کی کامیابی کے بعد، مارکا کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ کیا یہ دہشت گردی کے واقعات نہیں بڑھے؟ کیا انڈین انفلوئنس افغانستان میں نہیں بڑھا؟ کیا انڈین پروکسیز کو جو ہے وہ یہ موقع فراہم نہیں دیا گیا؟ سوالات جو وسائل ہے وہ فراہم نہیں کیے گئے؟ کیا اس کے بعد یہ کاروائیاں نہیں بڑھیں؟ دیکھیے، جو پاکستان نے بنیاداً مرسوس کیا آپریشن بھارت کے خلاف بارکہ حق، جس پہ پاکستان کو جو ہے وہ واضح کامیابی حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اس کے بعد آج ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے بھارت نے پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے کے بعد
جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو پراکسی وار ہے اس میں اضافہ کیا. یہاں پر دہشت گردی کے واقعات اچانک مئی کے اندر 10 مئی کے بعد ان میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس میں جس طرح ہم بار بار یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں افغان حکومت نے جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی کچھ کمٹمنٹس تھیں جس وقت دوحہ اگریمنٹ ہوا, اور سیپریٹلی بھی پاکستان کے ساتھ کمٹ کیا گیا کیونکہ سارے پیس پروسیس کو پاکستان بڑا فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے. تو ان کی کمٹمنٹس تھیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے جس وقت 15 اگست کو افغان طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا, اس وقت ہمارے ہاں بھی یہ اپروچ تھی کہ اب اشرف غنی چونکہ افغانستان سے جا چکا ہے, اب افغانستان کی سرزمین پہ جو ایک بھارت کا کہہ لیں کہ کھلونا جو بیٹھا ہوا تھا وہ اب ختم, اس کا دور ختم ہو گیا ہے. اب افغان طالبان کے آنے کے بعد افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا, لیکن گریجولی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال میں اضافہ ہوتا گیا. مئی کے بعد جس طرح آپ نے بھی کہا, DGISPR نے بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اچانک ایک سپائک آتی ہے, پھر افغان طالبان کو ہم کنوے کرتے ہیں کہ جناب یہ واقعات ہو رہے ہیں, آپ اس کے اوپر قابو پائیں, آپ اس کے اوپر کام کریں, لیکن افغان طالبان اس کو سیریسلی نہیں لیتے. پھر پاکستان نے وہاں پر کچھ سٹرائکس کی, ٹارگیٹڈ سٹرائکس تھیں جس میں ہم لوگوں نے ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا, ان کو ایلیمنیٹ کیا. اور پھر افغان جو انٹرم فارن منسٹر ہے ملا امیر متقی, وہ بھارت کا دورہ کرتے ہیں, اور ان کے دورہ بھارت کے دوران افغان فورسز پاکستان کے ساتھ ایک اور کلیش جو ہے وہ شروع کرتی ہیں. اس میں بھی پاکستان نے ان کو جو ہے وہ مزہ چکھایا پورا, لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں افغان طالبان میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مکمل طور پر بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. ریزنز ملٹیپل ہیں, وہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, اس کو ہم کسی بھی وقت اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ جو ان کو ملٹیپل ٹائم سمجھانے کی کوشش کی, افغانستان کی موجودہ حکومت اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس سے قاصر ہے, اور وہ اس وقت بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہیں. جی حیدر بھائی, جی حیدر صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب, ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی یار میرا لے لو کمنٹ, میں نے ISPR کے ساتھ ہونا ہے تو چلیں. جی اچھا, آپ اپنا کمنٹ دیجیے گا. جو DGISPR کی جو کانفرنس تھی اس میں کیا ہائی لائٹس تھی, کیا تفصیلات بتائی انہوں نے؟ انہوں نے تمام جو KPK کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں, یا پاکستان نے جو ایک انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ رپورٹ اتھارٹی قائم کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو اپنے کیسز ان پروگرس ہیں یا کیسز ان پینڈنگ ہے, اور پاکستان کی جو پالیسی ہونے جا رہی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ بڑے الیبوریٹ طریقے سے بتائی ہیں. اور اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہیں کہ روزانہ جو آپریشن کا اسکوپ جس طرح بڑھ رہا ہے, اس میں دہشت گردوں کی کوئی جانوں حاصل بھی کیا جا رہا ہے. جیسے بہت ساری ایسی تشکیلیں ہیں افغانستان کے اندر سے جو آتی ہیں جن کو بالکل بارڈر کے اوپر, افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہٹ کیا جاتا ہے, یا آپ نے جو فیوژن سینٹرز بنا رہے ہیں, اور ایک جو کاروائی ہوئی کراچی میں 2000 کے آپ کا ایکسپلوسیو پکڑا گیا جس کو ڈولمن مال پہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا تھا. اس طرح باقی تمام چیزیں ہیں جس میں پولیس کا بھی رول ہے, فوج کا بھی رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو کام زیادہ کرنا ہے وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ سے کرنا ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں, اور تمام چیزیں نیشنل ایکشن جو پلان جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, ان کے اوپر وجہ ان کے اوپر غور کریں. اور وہ جو ہیٹ اسپیچز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیو ٹیگنگ ہے, اور مدرسوں کی جو رجسٹریشن ہے, نیریٹو بلڈنگ ہے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ایسی نیریٹو بلڈنگ جو آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہونی چاہیے, جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے دہشت ہمار ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ سے لڑکیاں جتنی انہوں نے سوسائڈ بامبنگ کی ہیں وہ ساری ایجوکیٹڈ ہیں, یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان اگر کرے گا اور اس پر کمپریہنسو طریقے سے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا بھی یہ کہا کہ یہ اس وقت جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ پہلے کبھی اتنی انٹینسٹی میں نہیں ہوئے, تو یہ کیا قلعہ کما کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا اب زیادہ چیلنج ہو گیا ہے, چیلنجز بڑھ گئے ہیں؟ قلعہ کما تو یہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب آپ آپریشن کرتے ہیں, تو چیلنج بھی ہیں, چیلنج بڑے بھی ہیں, اس لیے کہ افغانستان اور انڈیا کا آپس میں نیکسس ہو گیا. انڈیا افغانستان کی مدد کر رہا ہے, افغانستان انڈیا کی مدد کر رہا ہے, اور دونوں مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ناسور جو ہے لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے دو ملک ایک ملک کے خلاف کام کریں گے, اور جس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس کی موساد بھی انوالو ہوگی, اور جس طرح سوسائڈ بامبر کو تیار کرتے ہیں, یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے PSA اور BRF جو کر رہی ہیں,
تو جب یہ چیزیں بڑھیں گی، چیلنج بھی بڑھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے نظر آ رہی ہیں. اور پاکستان مختلف طریقہ کار سے کائنیٹک آپریشن کے ذریعے، پولیٹیکل ایشوز کے ذریعے انہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی لیے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کو اور کچھ ویپنز کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو لیفٹ اوور ویپنز ہیں جو دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. تو افغانستان کے اندر سے لڑے ہیں نا، تو ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ لیفٹ اوور ویپنز جو ہے ان کو دنیا ان دہشت گردوں کے حوالے کر رہی ہے. پاکستان تو اس جنگ کو لڑ رہا ہے، ویپنز کو نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ اور بھی ممالک ہیں. امریکہ اس کی ڈبل گیم پلے کر رہا ہے. اصل میں تو امریکہ چاہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ایک وار میں نہیں ہو رہا، بلکہ افغانستان کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ مدد دیے جا رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صحیح. اچھا شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ ماہر بین الاقوامی امور. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو افغانستان کے اوپر سفارتی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے یا اپنی سفارتکاری کے ذریعے افغانستان کو اس باور نہیں کرانا چاہیے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ سفارتی دباؤ کس پہ ڈالنا چاہیے؟ وہاں پہ جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے، جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ سفارتی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک پراپر کسی گورنمنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر جب بھی ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو یا دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں تو آپ انہیں لیجیٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو پھر بھی اتنی ڈپلومیٹک میچورٹی کا سامنا کیا اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، اور اس کا جو ہمارا پرپس تھا وہ بھی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا، خاص طور پہ اپنے الائز کو، کہ ہم کس چیز سے جوجھ رہے ہیں اور ہمارا جو ہے یہ کیا کس قسم کا یہ سینیریو ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں، پھر اس میں سے بات میں سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے، اور یہ رینٹے ٹیررزم کا جو ایک دھندا ہے یہ چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے. تو یہی جو ہوا، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جن سفارتی تعلقات کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہم نے دوحہ میں بھی کرنے کی. اچھا، ابھی کہیں بیک ڈور چینلز یا کسی جو ہے وہ دوست ممالک کے ذریعے کوئی مذاکرات، اس وقت کوئی مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ؟ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی ریسورسز ہیں کہ بیک ڈور چینلز یا ان کے باتوں کا جو ہے یہ پاور کوریڈور کی باتیں ہیں، یہ میرے پاس ان کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور جو ہے وہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا بیک چینل سے ایسا کوئی بات ہو رہی ہے. صحیح. اچھا حیدر حیات خان، یہ بتائیے گا کہ ڈی جی ایس پی آر نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا اپنے پریس کانفرنس کے دوران کہ جو ہمارے ہاں ایک سہولت کاری کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور سیاسی جو ماحول ہے وہ سازگار ہے دہشت گردوں کے لیے. اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ ہمیں وہ کیسے اوور کم کریں تاکہ دہشت گردوں کی سہولت کاری جو ہے وہ ختم ہو اور ملک سے دہشت گردی ختم ہو؟ دیکھیے، اس میں جو انہوں نے بار بار بات کی تھی نا، کلیئرٹی کی، اپروچ کی کلیئرٹی کی، بہت ضروری ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور افغان طالبان بھی بنیادی طور پر تو یہی سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے سارے عوامل ہم سب کے سامنے ہیں وہ کلیئرلی بتاتی ہیں کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردوں کو پھر ایلیمنیٹ کرنے کا اسلام نے کہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اپروچ کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہر سیاسی جماعت کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی بھی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی ایسے بیانیے کو ٹو کر رہے ہیں جو بہرحال ہمارے سیاسی بیانیے کو تو سائڈ سپورٹ کرے لیکن ریاست کے لیے ایک چیلنج بن جائے، تو وہ چیزیں کل کو ان کو بھی فیس کرنا پڑیں گی، ان کے بھی گلے کا توق بنے گی. اور اس میں مختصراً میں یہ دیکھیں نا، آج جو ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ 75,175 آئی بی اوز جو ہے وہ 2025 میں کیے گئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے 75,175، اور جس میں 70% کے قریب جو آپریشنز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں کیے گئے. اور اس وقت جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے چیلنج ہے وہ خیبر پختونخوا میں فیس کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے بتایا، سندھ کی لیڈرشپ کے حوالے سے، بلوچستان کی، کہ یہ کلیئر ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دہشت گردوں کو شکست دینی ہے. اور افغانستان کے اندر جو افغان رجیم ہے وہ جس طریقے سے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف
اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دے رہی ہے تو ان کی اپروچ کی کلیئرٹی کا بتایا مسئلہ کے پی کے اندر ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ جو متاثر صوبہ ہے دہشت گردی سے وہ بھی خیبر پختونخوا ہے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب اس چیز کو اچھا حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے نیشنل ایکشن جو پلان ہے 2015 سے یہ ایک متفقہ علیہ عمل اختیار کرنے کی بات کی گئی تھی، آج بھی وہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اور اگر 80% دہشت گردی کے واقعات کے پی کے میں ہے تو وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس چیز پہ کیوں نہیں جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ آ رہی کہ یہ چیزیں جو انتشار دہشت گردی ہے وہ یہ ضروری ہے، جبکہ وہ خود اس کا شکار ہے؟ دیکھیں یہی تو اس صوبے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج جب اس ملک میں سب سے زیادہ متاثر کوئی صوبہ ہو رہا ہے دہشت گردی سے وہ خیبر پختونخوا ہے. یہ صرف صوبہ کوئی ایسی کوئی کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہے نا جو متاثر ہو رہا ہے، صوبے کی وجہ سے پورا ملک میں متاثر ہے، صوبے کی عوام متاثر ہے، صوبے کا ایک ایک فرد متاثر ہے، پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو اس میں یہ جو اپروچ کی کلیئرنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو خیبر پختونخوا کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے پالیٹکس کریں لیکن اس کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ مرج نہ کریں. آپ جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہے وہ ہونے دیں. آپ کے جس وقت آپ اقتدار میں تھے اس وقت بھی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا. تو آج جس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے سیاسی بیانیے کی یہ چیز سپورٹ نہیں کرتی تو آپ اس کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں. جس طریقے کی جو تقاریر آج پریس کانفرنس کے اندر دکھائی بھی ڈی جے ایس پی آر نے، مطلب یہ اگر ایک ملک کے الیکٹڈ نمائندے اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا حیدر صاحب یہ بتائیے گا، حیدر صاحب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو آپ نے عرض کیا کہ جیسے ویڈیوز دکھائی گئی اس میں جو پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات ہیں جو ریاست مخالف ہیں یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے لڑے نہ مذاکرات کریں. اب ایک تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو وہ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو مذاکرات بھی کریں اور خود اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں. یہ تو پھر ان کے بیانات میں خود میں تضاد ہے. دیکھیں مذاکرات کرنے میں مذائقہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے جس وقت عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے اس وقت اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا ایک بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیوں آپ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے لگے ہیں جنہوں نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ اب کس منہ سے جا کر مذاکرات کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوا کیا، اینڈ ریزلٹ ہم نے کیا حاصل کیا کہ آج اس ملک کے اندر گزشتہ 4 سالوں میں ہر سال دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. اور ابھی مذاکرات پاکستان کی حکومت نے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، تحریک طالبان افغانستان کو انگیج نہیں کیا، ہر طریقے سے انگیج کیا، خود بھی کمیونیکیشن کی، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی، ان کو بتایا کہ کہاں پر بیٹھے ہیں لوگ جو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. انہوں نے ملٹیپل ٹائم کمٹمنٹ کی لیکن نہیں کیا. میرے اپنے پروگرام کے اندر سہیل شاہین صاحب، زبی اللہ مجاہد صاحب، یہ لوگ میرے اپنے پروگرامز کے اندر آ کر یہ کہتے رہے کہ افغان سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے. لیکن یہ ہو رہی ہے بیانیہ آج صرف پاکستان کا تو نہیں ہے، آج دنیا کا ہر ملک ماں سوائے بھارت کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی میں. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ حیدر صاحب کیا یہ وہی طالبان جن کو انگیج کیا تھا آج وہ ہمارے لیے درصد نہیں بنے ہوئے؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ میری اپروچ بھی یہی تھی. جس وقت افغان طالبان 2021 میں انہوں نے 15 اگست کو کابل ٹیک اوور کیا تو میری اپنی ذاتی اپروچ یہ تھی کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا تھا کہ اشرف غنی کے دور کا خاتمہ ہوا ہے اور افغان طالبان کے آنے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی. افغانستان کے اندر جو سینکڑوں کیمپس، ٹیرر کیمپس جن کو بھارت چلا رہا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کو ٹرین کر رہا ہے، وہاں پر انویسٹمنٹ کی آڑ میں جو گھنونا کھیل بھارت کھیل رہا ہے وہ نہیں کھیل سکے گا. تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا. لیکن گریجولی وقت نے ثابت کیا کہ میں غلط تھا اور بہت سے لوگ جن کی اپروچ تھی وہ غلط ثابت ہوئے کیونکہ جو کمٹمنٹس افغان طالبان نے پوری دنیا کے ساتھ کی بشمول پاکستان، ان کمٹمنٹس کو انہوں نے آنر نہیں کیا. وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا اگر افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوتی؟ سب سے بنیادی چیز تھی. آج ڈی جے ایس نے بھی بتایا کہ افغانستان کے اندر جو آبادی کا تناسب ہے اس میں پشتون آبادی 42% ہے، باقی 58% جو ہے وہ دیگر ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہ ان کی گورنمنٹ میں نہیں ہے شامل. اور سیکنڈلی افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی
मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, और जो उन्होंने कमिटमेंट्स दी थी दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से, फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो उनको ऑनर नहीं कर रहे। जी ये जी रीजंस हैं जी जी हैदर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हैदर अयाब खान साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और DGI-SPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खासतौर पर उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से तस्करा किया और बड़ी डिटेल से बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और काइनेटिक ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हैं और पाक फौज जो है वो हमतन गोश है और मुख्तलिफ चैलेंज से निपट रही है। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और दोबारा यहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे।